الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 44واں حصہ 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 21 صفر المظفر 1445 ہجری اور 8 ستمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم فلسطین کے عنوان پر جاری ان پروگراموں میں یاد رہے کہ جب سے چند نام نہاد مسلمان حکمرانوں نے اسرائیل کے ساتھ ابراہیمی معاہدے کیے ہیں، تب سے اب تک یاجوج اور ماجوج کا اور اسرائیلی وزیروں کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ مکہ جیسے اعلیٰ مقام کے حکمرانوں کے اعلیٰ ترین دوست یعنی دبئی والے، بحرین والے، وہ بھی اب قرآن کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ خود آل سعود اور سعودیہ عرب والے قرآن کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بلکہ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ تو اب ان خلاف ورزیوں کو دیکھتے ہوئے ان یاجوج اور ماجوج کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ کھلم کھلا فلسطین کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 2020 کے بعد سے اب تک وہ زیادہ زور و شدت سے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی فلسطین نام کی کوئی شے نہیں، فلسطین کچھ نہیں تھا، فلسطین تو ہوتا ہی کچھ نہیں۔ تو اس حوالے سے اس حقیر نے پہلے بھی پروگرام عرض کیے اور آج کے اس پروگرام میں ہم مزید اسی کو جاری رکھیں گے کہ جو پہلی تباہی کا زمانہ تھا، جو کہ 583 سے 586 قبل مسیح کا زمانہ تھا، اس کی بات بھی ہو چکی کہ یہودی حج فلسطین سے منسوب تھا، یعنی فلسطین جایا کرتے تھے یہودی حج کرنے کے لیے۔ پھر جو پہلی تباہی کے بعد وہ دوسرا سیکنڈ ٹیمپل کا زمانہ آیا تو اس میں بھی فلسطین ہی وہ جایا کرتے تھے حج کرنے کے لیے، یعنی فلسطین کا ذکر ہے، ریاست اسرائیل کا ذکر نہیں ہے۔ آج ہم اسی کو بات کو اور آگے ایک یعنی اس پیراگراف میں پڑھتے ہیں کہ پوسٹ ایگزیلک پلگریمیجز، یعنی جب انہیں جلا وطن ہونا پڑا، اب یہ سیکنڈ ٹیمپل کے بعد والی جلا وطنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد والا زمانہ ہے۔ اور اس میں ایک ان کا فرقہ ہے کیرائٹ، یہودیوں میں کوئی غالباً 72 فرقے ہیں، یہ اس جوئش انسائکلوپیڈیا میں بھی 72 نیشنز کا یا 72 گروپس کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ہے کیرائٹ۔ تو کیرائٹ پلگریمیجز میں یہ لکھا ہوا ہے دا کیرائٹس ان دا 9th century، 9ویں صدی عیسوی کی بات ہو رہی ہے، جیسے آج یہ 21ویں صدی ہے تو چند صدیاں پیچھے چلے جائیں عیسوی کیلنڈر میں تو 9th century کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ فرقہ کیا کرتا تھا یہودیوں کا، لائک وائز شوڈ گریٹ ڈیووشن ٹو جیروسلم، ان کے دل میں یروشلم کی بڑی عزت تھی، ٹھیک ہے۔ دیر حاکم ساحل ابن مزلیہ، یہ بندے کا نام تھا، وہ ان کا حاکم تھا، روٹ ٹو جیکب بی سیمول، اس نے جیکب بی سیمول کو لکھا ڈیٹ کیرائٹ پلگرمز آف ویریس ٹاؤنز گیدرڈ ٹو پرے فار دا ریسٹوریشن آف زائون۔ اب زائون کی ریسٹوریشن کی بات ہو رہی ہے، یہ اب پوسٹ ایگزیلک کے حج ہیں کہ جب دوسری مرتبہ بھی انہیں وہاں سے یعنی فرار ہونا پڑا تو اب وہ زائون کی ریسٹوریشن کی دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے 9ویں صدی عیسوی۔ اچھا اب وہ آگے لکھتے کیا ہیں، دیز پلگرمس ہی ڈسکرائبڈ ایز نیزرائٹس ہو ایبسٹینڈ فرام وائن اینڈ میٹ، اور نیزرائٹ یہ وہ قبیلہ تھا جس قبیلے میں سے پہلے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو چکے۔ تو بعد میں آنے والوں کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ گروہ تھا ہو ایبسٹینڈ فرام وائن اینڈ میٹ، جو گوشت سے پرہیز کرتے تھے اور شراب سے۔ اس سے ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ پگ میٹ نہیں کھاتے تھے،
یعنی خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور شراب نہیں پیتے تھے۔ پھر اور آگے چل کے لکھا ہوا ہے اے کمپنی آف کیرائٹس ہیڈڈ بائی موزس حاج یروشلمی جرنیڈ فرام شفت کیل which means the Jewish rock, journeyed from the Jewish rock from Crimea and from the Caucasus۔ اب یہاں پہ لفظ کرائمیا کا ذکر ہے، کوکسس کوکاف کے پہاڑوں کا ذکر ہے۔ ابھی ہم جغرافیے اور اس طرف نہیں جائیں گے، ابھی ہم حج اور فلسطین کی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ لوگوں نے جیکب جو ان کا راہب تھا ان کو لکھا کہ جی ہم وہاں حج کرنا جانا چاہتے ہیں، زایون کی ریسٹوریشن کی دعا مانگنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنا سفر کہاں سے شروع کیا؟ کرائمیا سے اور کوکسس کوکاف کے پہاڑوں سے۔ پھر آگے اگلا جملہ بڑا اہم ہے، دا انسکرپشن آن موزز ٹوم سٹون۔ یہاں پہ اس لفظ موزز سے مراد وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، دا پروفٹ پیس بی اپون ہم، یعنی جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کے ٹومب سٹون یعنی مقبرے پہ جو تختی لگی ہوئی تھی اس کا ذکر ہے، ڈیٹڈ 4762۔ یعنی یہ ان کے وہ کیلنڈر کا شمار ہے کہ جب 1901 سے 1906 تک کے زمانے میں یا جب بھی وہ کتابیں لکھی گئیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت ان کے کیلنڈر کا شمار 4762 سال ہو چکے تھے۔ تو آج ظاہر ہے 2023 تک یہ 4762 مزید کچھ آگے کیلنڈر آ چکا ہوگا۔ تو کیلنڈر بھی اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مقبرے کی مزار کی تختی پہ اس وقت لکھا ہوا تھا وہ آپ پڑھیں، اس کتبے پہ کیا لکھا ہوا تھا۔ ڈیٹ کتبہ ڈیٹ ٹوم سٹون ریڈز، آگے کالن ہے، کالن کے آگے پھر اسٹیٹمنٹ ہے انورٹ کوماز میں۔ گڈ لک فالوڈ ہم اینڈ ہز کمپینینس ٹو دا ٹامب آف کنگ ڈیوڈ اینڈ آف ہز سن سولومن which no other persons heretofore had been permitted to enter۔ یعنی تختی کتبے پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جی یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو داؤد علیہ السلام کے مقبرے میں داخلے کی یعنی اجازت ملی، ان کو شرف حاصل ہوا۔ اور کس کے مقبرے میں؟ اینڈ ہز سن سولومن، یعنی داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے ٹامب کا ذکر ہے، مقبرے کا ذکر ہے، مزار کا ذکر ہے، ٹیمپل کا ذکر نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو بتانا مقصود تھی کہ 9ویں صدی ہجری کے اس پیرائے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مقبرے پہ جو تختی لگی ہوئی تھی اس تختی کے اوپر ٹامب آف کنگ ڈیوڈ کا ذکر ہے، ٹامب آف سولومن کا ذکر ہے، ٹیمپل آف سولومن کا ذکر نہیں ہے۔ یہ اصل نقطہ ہے اس پیراگراف کا۔ پھر آگے چل کے کہ which no other persons heretofore had been permitted to enter، کہ اس سے پہلے وہ کوئی داخل نہیں ہو سکا تھا۔ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جی نیزرائٹ قبیلے کے ہی جو کیرائٹ لوگ تھے وہی اس مقبرے میں صدیوں بعد داخل ہوئے ہوں گے، چلیں مان لیا داخل ہوئے ہوں گے، لیکن بتانا یہ ہے کہ ٹامب کا ذکر ہے، ٹیمپل کا نہیں ہے۔ پھر اگلا جملہ وہ بھی انتہائی اہم ہے، all pilgrims to Palestine were sent out with music and song in honor and praise of the Holy Land۔ اب میوزک وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اصل جملہ یہ ہے all pilgrims to Palestine، کہ تمام جو حاجی تھے وہ فلسطین کی طرف جاتے تھے حج کرنے، ریاست اسرائیل کی طرف نہیں جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست اسرائیل کا ذکر 9ویں صدی عیسوی میں بھی نہیں تھا۔ یہ ہے وہ نقطہ کہ جو آج کے زائونسٹ ہیں وہ اپنے اس پیراگراف میں ریسٹوریشن آف زایون کو بھی دھیان سے پڑھیں اور اقرار کریں کہ آج وہ دنیا کو اور یہودیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ صہیونیوں کے مزید دھوکے انہی کی کتاب میں سے مزید پیش کریں گے۔ آج کا آخری جملہ پھر سن لیں، The pilgrims on their return were known as Jerusalemites، کہ جب کوئی حج کر کے واپس آتا تو وہ یروشلمی کہلاتا تھا۔ جیسے ہم لوگ مکہ میں حج کر کے آتے ہیں
تو حاجی کہلاتے ہیں، اور جو کوئی فلسطین میں حج کر کے آتا تھا، آل پلگرمز ٹو پیلسٹائن، وہ حج کے بعد یروشلمی کہلاتا تھا۔ تو آج کا پروگرام اس بات پر مکمل کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تینوں انبیاء کے ٹامب کا ذکر ہے، ٹیمپل کا ذکر نہیں ہے۔ حج کے لیے فلسطین کا ذکر ہے، ریاست اسرائیل کا ذکر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔